بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 9 اکتوبر 2025 دن جمعرات کا پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 15 ربیع الثانی 1447 ہجری دن جمعرات کا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 17 ربیع الثانی 1447 ہجری دن جمعرات کا پنجابی یا بکرمی کیلنڈر کے حساب سے 24 اسو 2082 دن جمعرات کا۔ اور آج کی بات، تعلق ختم ہونے کے بعد اگر راز اور عزت محفوظ رہیں تو سمجھ جانا کسی نسلی انسان سے واسطہ پڑا تھا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 9 اکتوبر 1446 سلطان مراد دوم نے اقتدار اپنے بیٹے محمد ثانی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وہ محمد فاتح تھا جس نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ 9 اکتوبر 1876 پہلی بار ٹیلی فون پر آؤٹ ڈور وائر کے ذریعے 2 طرفہ بات چیت ہوئی۔ یہ بات چیت بوسٹن میں مقیم بیل اور کیمبرج میں مقیم واتسن کے مابین ہوئی۔ 9 اکتوبر 1917 پہلے جنگ عظیم کے دوران 9 اکتوبر کو برطانوی افواج نے غزہ پر حملہ کیا، جو بعد میں فلسطین پر قبضے کی راہ ہموار کرنے والا واقعہ ثابت ہوا۔ 9 اکتوبر 1934 ترکی میں خواتین کو بلدیاتی انتخابات میں ووٹ دینے اور امیدوار بننے کا حق دیا گیا۔ 9 اکتوبر 1962 یوگینڈا برطانوی سامراج سے آزاد ہوا اور اس کی مسلم آبادی نے آزادی کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 9 اکتوبر 1964 فاطمہ جناح نے ڈھاکہ میں جلسہ عام سے خطاب کیا، جو ایوب خان کے خلاف ایک بڑی سیاسی تحریک کا آغاز تھا۔ 9 اکتوبر 1965 حکومت پاکستان نے پاکستان ریڈ کراس کا نام تبدیل کر کے ہلال احمر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 9 اکتوبر 1973 مصری افواج نے سوئز نہر کے مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ 9 اکتوبر 1976 پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز جاوید میانداد نے لاہور میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ 9 اکتوبر 1997 ملکہ الزبیتھ 30 سال بعد پاکستان کے 6 روزہ دورے پر آئیں۔ یہ 36 سال میں ان کا دوسرا دورہ تھا۔ 9 اکتوبر 1998 قومی اسمبلی نے آئین کا 15واں ترمیمی بل منظور کیا، جو شریعت کو سپریم لا بنانے کی کوشش تھی، لیکن یہ سینیٹ میں منظور نہ ہو سکا۔ 9 اکتوبر 2009 پاکستان کے شہر پشاور کے خیبر بازار میں گاڑی سے کیے جانے والے خودکش دھماکے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے۔ 9 اکتوبر عالمی یوم ڈاک ہر سال 9 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ 9 اکتوبر 1874 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی مرتبہ عالمی ڈاک سے متعلق کانفرنس ہوئی، جس میں جرنل پوسٹل یونین نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس معاہدے کو 22 ممالک نے منظور کیا اور 1 جولائی 1875 سے یہ نافذ العمل ہوا۔ اس کا مقصد تمام ممالک میں ڈاک کی ترسیل کی ترقی اور ڈاک کے نظام کی بہتری ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔